اب آج ہم دلرس ارطغرل غازی کی بات کریں گے۔ دلرس ارطغرل کا مطلب ہے کہ دوسری زندگی، اور ارطغرل کی بات کرنے سے پہلے ہم کائی قبیلے کی بات کریں گے۔ آج سے تقریباً 750 سال پہلے کی بات ہے کہ ٹرکش کی دو مین برانچز تھیں، جس کو سلجوق برانچ اور ایک اغوز برانچ تھی، اور اس اغوز برانچ میں سے سب برانچ میں سے ایک قبیلہ کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلے نے منگولوں سے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایران میں ہجرت کی، اور ایران سے پھر بغداد کے عراق ہجرت کی، اور عراق سے پھر وہ شام چلے گئے۔ شام کی اور ترکش کی آج کی سرحد کے قریب انہوں نے وہاں پہ ایک اپنا قبیلہ کے طور پہ رہنا شروع کر دیا، اور دوران جب وہ سفر کر رہے تھے انہوں نے سلجوق سلطنت کی مدد بھی کی، جس سے سلجوق سلطنت کو منگولوں کے خلاف جو ہے وہ فتح نصیب ہوئی۔ اس طریقے سے سلجوق بادشاہ نے کائی قبیلے کی اس بہادری کو مد نظر رکھتے ہوئے، بہادری کو دیکھتے ہوئے ان کو اپنی سلطنت کے اندر ایک خاص جگہ دی، اور جہاں پہ انہوں نے اپنی تمام زندگی جو ہے وہ سلجوق سلطنت کے وفادار ہو کر گزاری۔ اب اس ڈرامے کے اندر جو مین کردار ہے ارطغرل غازی کا، آیا کہ یہ ارطغرل غازی کا کردار جو ہے پاکستان کے اندر کیوں مقبول ہوا، اور جب فرسٹ ٹائم ارطغرل غازی کا یہ سیزن اور یہ ڈرامہ جو ہے وہ آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے 10 دسمبر 2014 کو فرسٹ ٹائم آن ایئر ہوا، تو دنیا کے مختلف حصوں پہ اس کی مخالفت کی گئی، جیسے کہ مصر میں مخالفت کیے گئے، عرب کے اندر اس کو کرٹیسائز کیا گیا، اور انڈیا کے اندر تو اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ لیکن ایسی کون سی وجہ تھی کہ کچھ یورپ ممالک میں اور ٹرکی کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھنے والا یہ ڈرامہ بن گیا، اور اس ڈرامے کے اندر وہ کون سی خاص بات ہے کہ یہ پاکستان میں جو ہے وہ مقبول ہوا، اور اس کا جو مین کریکٹر ہے ارطغرل غازی کا، وہ پاکستانی عوام خاص طور پہ نیو جنریشن کے اندر کیوں زیادہ فیمس ہوا اور کیوں مقبول ہوا، اس کی کیا وجوہات۔ اگر ہم اس ڈرامے کے اندر جو کرداروں کی بات کریں تو ارطغرل غازی کا جو کردار ہے وہ ایک ایسا کردار ہے جو کہ انصاف پہ، سچائی پہ، اور ایک جھوٹ کے خلاف اور ایک ظلم کے خلاف لڑتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے۔ اور اس کائی قبائل کی روایات کو اگر ہم دیکھیں، اسلاف کو دیکھیں، ان کی نارمز اور کلچر اور ویلیوز کو دیکھیں، جو اسلامی کلچرز کے ساتھ انتہائی ملتی جلتی طور طریقے ہیں، اور اسی کے اندر اسی ڈرامے کے اندر جو کائی قبیلے کی عورتوں کا کردار، مردوں کا کردار خاص طور پر دکھایا گیا ہے، اور اس طریقے سے اس ڈرامے کے اندر ارطغرل غازی کا جو کردار ہے وہ ایک منفرد کردار جو کے آتا ہے، اور وہ کردار جو ہے وہ نوجوان ہوا کہ انہوں نے ارطغرل غازی کی تصویر کو اپنے پروفائلز پہ، اپنے ڈی پیز کے اوپر لگانا شروع کر دیا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ کافی عرصے کے بعد پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک انڈین ڈراموں سے، پاکستانی ڈراموں سے شفٹ ہو کر ایک ٹرکش ڈرامے کی طرف اور ایک اسلامک دار رکھنے والی ایک حقیقی کہانی کی طرف اور ایک حقیقت کے اوپر مبنی ایک جو ڈرامہ ہے اس کی طرف جو ہے اس کو دیکھنے سے متاثر ہوئی، اور اس کو انہوں نے اپنا ہیرو سمجھنا شروع کر دیا اور اپنا آئیڈیل سمجھنا شروع کر دیا۔ تو اس کردار کے اندر جو سب سے بڑا کائی قبیلے کے اندر جو سب سے چیز جو مجھے اچھی لگی وہ سب سے یہ ہے کہ جب بھی اس کائی قبیلے کا کوئی بھی فرد، کوئی بھی رکن، کوئی بھی کردار جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، تو تمام قبیلے کی عورتیں، مرد، خواتین جو ہیں اپنا ہاتھ جو ہے وہ دل کے اوپر رکھ لیتی ہیں اور اپنا سر ادب کے ساتھ جھکا دیتی ہیں۔ تو یہ انداز اس ڈرامے کے اندر سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور مجھے بھی یہ انداز بہت پسند ہے کہ جب دنیا کے سب سے بڑی ہستی اور دنیا کی سب سے بڑے معلم اور دنیا کے سب سے بڑے انسان کا نام اور ختم الانبیاء کا جب نام آتا ہے تو پورا کائی قبیلہ جو ہے ادب کے ساتھ اپنی گردنیں جھکا لیتا ہے اور اپنا ہاتھ جو ہے سینوں پہ رکھ۔ تو وہ اس کے بعد وہ کون سی ویلیوز ہیں، وہ کون سی ایتھکس ہیں، وہ کون سے نام ہیں اور ویلیوز ہیں جن سے جو ہے ینگ جنریشن نے متاثر ہوئی، اور یہ ڈرامہ جو ہے پاکستان میں مقبول ہوا۔ یہ اچھی بات ہے کہ کافی عرصے کے بعد پاکستان کے اندر عوام کو اس طریقے کی جو ڈرامہ سیریلز ہیں وہ پسند آئی، جو کہ خالصتاً جو ہے حقیقت کے اوپر مبنی ہیں اور اسلامی نظریات اور اپنے اسلاف کی اور اسلام کی
کے عروج کی کہانی ہے کہ وہ مسلمانوں نے وہ عروج کیسے حاصل کیا، ان کے اندر وہ کون سی سچائی تھی، وہ کون سی ان کے اندر وہ اخلاقیات تھیں، وہ کون سے ان کے اندر وہ اوصاف تھے کہ جن کے وجہ سے انہوں نے اتنے عرصے تک دنیا کے اوپر حکومت کی۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر ارطغرل غازی کی وہ ڈائیلاگ، وہ جو کوٹس ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ اقوال زرعی کا درجہ رکھتی ہیں کہ اگر ہم ان اقوال زرعی کو دیکھیں اور اگر ہماری نوجوان نسل ان ڈائیلاگس کے اوپر توجہ دیں تو وہ ایک سنہری الفاظ ہیں جو کہ ایک نوجوان نسل کے لیے نظریات قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ارطغرل غازی کے چند ڈائیلاگ جو کہ اقوال زرعی کا درجہ رکھتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ جدوجہد ہماری فتح اللہ کی، جب تک ہم اللہ کے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہیں گے تب تک کوئی بھی ہمیں جھکانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ حق کی راہ پہ چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میں مظلوم کی مدد کرتا رہوں گا چاہے وہ میرا دشمن ہو، اور ظالم کو معاف نہیں کروں گا چاہے وہ میرا بھائی ہو۔ اگر تم نے اپنے دشمن کو اپنا وطن ہی نہیں بلکہ اس کے پتھر کا ایک ٹکڑا بھی رکھنے دیا تو مصائب ہم پر آ پڑیں گے۔ ذوالفقار سے بہتر کوئی تلوار نہیں، نہ اس زمین پر علی سے زیادہ کوئی بہادر ہے۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ مجھے موت کا خوف نہیں، اگر میں اپنی آخری سانسیں ختم کرنے سے پہلے ہتھیار ڈال دوں تو وہ سانس میرے لیے ممنوع ہے۔ ہم خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کے بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تم میری محبت ہو حریمہ سلطان، لیکن یہ دل یہ جان میرے اللہ پاک کی راہ میں قربان ہوگا۔ دو طاقتیں ہیں، ایک تلوار دوسری عقل۔ آج تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکے۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اپنے دشمن کو موقع دینا ہمیں کمزور بناتا ہے۔ اور ان کے لیے وہ صاف اور سچائی کی اور کس طریقے سے سچائی کا ساتھ دینا چاہیے اور کس طریقے سے ظلم کے خلاف اٹھ کے کھڑے آواز اٹھانی چاہیے، یہ تمام اس ڈرامے کا مین کریکٹر ارطغرل غازی ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس کے اندر جو سب سے بڑی بات جو اس ڈرامے کے اندر دکھائی گئی ہے کہ جھوٹوں کے ساتھ، منافقت کرنے والوں کے ساتھ اور غداروں کے ساتھ کیسے نپٹا جاتا ہے، وہ بھی اس ڈرامے کے اندر بتایا گیا ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر جو خاص طور پہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ کئی عورتوں کا کردار جو ہے وہ کس طریقے سے ہے کہ وہ اپنے مردوں کا کس طریقے سے ساتھ دیتی ہیں، ان کے اندر اسلامی اوصاف کون سے ہیں، اور وہ ایک فیمیل انٹرپرینیورز کے طور پر بھی کام کرتی ہیں، وہ ٹیکسٹائل کا کام کرتی ہیں، وہ جانوروں کی جو بال ہیں ان سے جو ہے وہ دھاگا تیار کرتی ہیں، اس کے بعد پھر اس دھاگے کو جو ہے اس سے کپڑا تیار کرتی ہیں، کپڑے کے بعد ان کو جڑی بوٹیوں سے ایک رنگ تیار کرتی ہیں، رنگ تیار کرنے کے بعد ان کپڑوں کو رنگ دیتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، اور پھر ان کو خاص موقع کے اوپر ان کو سیل آؤٹ بھی کرتی ہیں۔ تو اس طریقے سے کئی عورتوں کا کردار جو ہے وہ جنگجو بھی ہیں، وہ فیمیل انٹرپرینیورز بھی ہیں اور اپنے مردوں کا ساتھ بھی دیتی ہیں اور امور خانہ داری اور دوسرے کام بھی سر انجام دیتی ہیں۔ تو اس کے اندر کئی عورتوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ وہ اب ایک معاشرے کو، ایک کمیونٹی کو کس طریقے سے ایک عورت کس طریقے سے بلڈ کرتی ہے اور کس طریقے سے اس کا رول ہوتا ہے۔ تقریباً آج سے 750 سال پہلے جو ہے وہ خواتین جو ہیں اسلامی خواتین نے کس طریقے سے اس قبیلے کو کی مدد کی اور اس قبیلے کی جو ہے مین ارننگ میں ایک امپورٹنٹ رول ادا کیا۔ تو دوسری اگر اس ڈرامے کے اندر اگر بات دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر کردار کے اندر ایک مثبت پہلو نظر آئے گا، اور کچھ جو کردار ہیں ان کے اندر آپ کو منافقت کے، جھوٹ کے اور دوسرے کردار نظر آئیں گے، اور پھر اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان منافق غداروں سے کیسے نپٹا جائے، اس کے بارے میں بھی اس ڈرامے کے اندر بتایا گیا ہے۔ تو اگر ہم اوور آل بات کریں کہ یہ اسلام کے عروج کی کہانی ہے، اسلام کے وہ ٹائم کی کہانی ہے کہ وہ کون سے اوصاف تھے جو ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے اسلاف نے اپنائے، اور تقریباً اتنے عرصے تک جو ہے مسلمانوں نے اس خاص خطے کے اندر حکومت کی، اور ارطغرل غازی کا کردار جو ہے وہ کون سی
سی وجہ ہے کہ جو مرد ہیں وہ داڑھی کے اندر اور عورتیں مکمل لباس کے اندر بھی جاذب نظر آتی ہیں اور انسپائر کرتی ہیں، اور خاص طور پہ آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ ارطغرل غازی کے اس کردار سے انتہائی انسپائر ہوئی ہے۔ یہ اچھی بات ہے۔ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ارطغرل غازی سے لے کر طیب اردوغان تک جو ہے کا سفر جو ہے وہ کیسا سفر ہے، اور پھر 22 نومبر تقریباً 2022 کو جو وہ خلافت عثمانیہ کا وہ جو ایگریمنٹ ہے، وہ جو کانٹریکٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسلامی دنیا کیسے نظر آئے گی؟ تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ